السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی اہم اور معتبر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی کڑی بخاری شریف کی شرح نعمت الباری کا درس بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے کتاب الزکاہ سے، زکوٰۃ کے بیان سے۔ حدیث نمبر 1395 سے انشاءاللہ آج کی نشست شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کتاب الزکاہ، زکوٰۃ کا بیان۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ کے بیان کو شروع کیا اور اس میں قرآن اور سنت کی اتباع کی ہے۔ قرآن مجید کی اتباع اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اکثر جگہ پر دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید کی آپ نے اتباع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ان سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کے حقوق اور اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور سنت کی اتباع، نماز کے بعد زکوٰۃ کا جو ذکر کیے ہیں، اس سنت کی اتباع اس حدیث شریف سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث شریف میں بھی نماز کے ساتھ فوری زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی اور شرعی معنی، زکوٰۃ کے وجوب کا سبب، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ واجب کیے جانے کی حکمتیں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہے بڑھنا۔ زکا یزکو کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے، جیسے کہا جاتا ہے زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ اور زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں پاکی کے، زکوٰۃ چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت عطا کی جاتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا یقیناً وہ فلاح پایا، کامیاب ہو گیا۔ زکوٰۃ کے شرعی معنی ہے، لغوی معنی بیان کرنے کے بعد زکوٰۃ کے معنی شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ جب نصاب کی مقدار پر 1 سال گزر جائے تو اس مال میں سے ایک حصہ غیر ہاشمی فقیر کو دے دیا جائے، یہ زکوٰۃ کے شرعی معنی ہے۔ جو صاحب نصاب ہو، جو سادات نہ ہو، غیر سادات کو اب اس کے بھی بتائیں گے کہ مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے اور کن کو نہیں دی جا سکتی، یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اگر سونا چاندی یا نقد روپیہ ہو تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ دیا جائے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ اور نقد روپیہ جو چاندی کے نصاب کے برابر ہو، چونکہ چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے اس لیے نقد روپیے کا نصاب بھی بدلتا رہتا ہے۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، نقد رقم میں زکوٰۃ واجب ہے کب؟ جبکہ اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب نصاب کی مقدار کا مالک ہونا ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص نصاب کی مقدار کا مالک ہو اور وہ شخص جو مالک ہو وہ عقل مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو۔ اگر مجنون ہو اور مال کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر نابالغ مال کا مالک ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ غلام پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی حکمتیں یہ ہیں، مسلمان گناہوں کے میل سے اور بخالت سے، کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا آخرت میں درجہ اور قرب بلند ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، بخالت سے انسان پاک ہو جاتا ہے، کنجوسی کی اس پر تہمت نہیں لگتی، اور آخرت میں درجہ اور قرب بلند ہوتا ہے، یعنی درجات بلند ہوتے ہیں، اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا پل قرار دیا گیا، اور جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال ضائع ہونے سے، چوری ہونے سے اور رائے گاں ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ باب نمبر 1، باب وجوب الزکاۃ، زکوٰۃ کے وجوب کا بیان۔ وقول اللہ تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ تم نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اس کے حقوق، آداب اور شرائط کے ساتھ اس کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدثني ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے ذکر کی، پھر ذکر کیا کہ آپ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان سے جب ایک بادشاہ ہرقل نے جب پوچھا تھا کہ یہ جو عرب میں جو نبی ظاہر ہوئے ہیں وہ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، وہ طویل حدیث ہے بخاری شریف کی ابتدا میں، اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور پاک دامن رہنے، یعنی گناہوں سے، فحشاء سے، منکرات سے بچنے کی آپ ہم کو تاکید کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس تعلیق کی اصل یہ جو معلق روایت امام بخاری نے بیان کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 7 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1395۔ حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن زکریا بن اسحاق عن یحیی بن عبداللہ بن صیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الى الیمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم والليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، زکریا بن اسحاق سے انہوں نے، یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی سے انہوں نے، ابو معبد سے انہوں نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف آپ نے بھیجا، روانہ فرمایا، یمن کا گورنر بنا کر آپ نے انہیں بھیجنے سے پہلے نصیحت فرمائی، انہیں احکام دیے، پس فرمایا کہ ان کو دعوت دو، یعنی یمن جا رہے ہو، یمن کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، ان کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کی اطاعت کر لیں، یعنی یہ بات مان لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، تو پھر ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقتہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلے ان کو توحید کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر انہیں نماز کی تلقین کرو، بس اگر وہ اس کی اطاعت کر لیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کو بھی تسلیم کر لیں، نماز کو بھی مان لیں، تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی، زکوٰۃ مالدار لوگوں سے حاصل کی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے گا۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کے راوی ہیں ابو عاصم ضحاک بن مخلد، نمبر 2 زکریا بن اسحاق، نمبر 3 یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، نمبر 4 ابو معبد مولا ابن عباس، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں، ابو معبد، نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث شریف کی باب کے ساتھ ترجمۃ الباب جو ہے باب وجوب الزکاۃ، اس کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث شریف میں زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی گئی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ
اسلامی تعلیمات آپ نے بیان کیے کہ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد اس کو پھر احکام اسلام کے بارے میں اس کو واقف کروایا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنے کی تاریخ، اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے حضرت معاذ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا والی یعنی حاکم اور قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کی تاریخ میں ربیع ثانی سن 10 ہجری اور ربیع ثانی سن 9 ہجری کے بھی اقوال ہیں۔ یمن کے لوگ اہل کتاب تھے، یعنی یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جاؤ گے، تم پہلے ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل نہ کرنے پر فقہائے شافعیہ کی دلیل اور اس کا جواب، ایک شہر کی زکوٰۃ کیا دوسرے شہر کو بھیجی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہائے شافعیہ کے دلائل اور ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔ علامہ خطابی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہیں کی جانی چاہیے۔ جس شہر کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی گئی ہے وہ اسی شہر کے فقراء مساکین پر خرچ کی جائے گی، اور یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ احناف کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فقرائہم وترد علی فقرائہم میں ہم کی جو ضمیر اس شہر کے فقراء کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے بلکہ فقراء مسلمین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مسلمان مالدار سے زکوٰۃ لے کر مسلمان فقیر کو دی جائے گی، چاہے وہ اسی بستی کا، اسی شہر کا رہنے والا ہو یا کسی اور مقام کا رہنے والا ہو، خواہ وہ اس شہر کے فقراء ہوں یا کسی اور شہر کے غریب اور محتاج لوگ ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کن کو دی جانی چاہیے، مطلقاً اس میں فقراء کا ذکر ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ صدقات یعنی زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ فقراء ہیں۔ فقراء میں یہ مطلق ہے اور یہ قید نہیں لگائی کہ ایک شہر کی زکوٰۃ کو اسی شہر کے فقراء پر صرف کیا جائے، یعنی قرآن مجید کی آیت میں مطلق ذکر آیا ہے فقراء کا کہ زکوٰۃ فقراء کا حق ہے، چاہے وہ اسی شہر کے فقراء ہوں یا دوسری جگہ کے، بہرحال زکوٰۃ فقیر کو دینا چاہیے۔ ائمہ ثلاثہ کا یتیم کے مال میں زکوٰۃ کو واجب کرنا اور امام ابو حنیفہ کا اس کے مال سے وجوب زکوٰۃ کو ساقط کرنے کا بیان، یعنی ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم یتیم کے مال میں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ علامہ خطابی لکھتے ہیں، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نابالغ بچہ جب مالدار ہو تو اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، جس طرح جب وہ بچہ فقیر ہو، غریب ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہے۔ فقہائے شافعیہ کے پاس یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ مثنیٰ بن صباح عمرو بن شعیب سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسے یتیم کا نگران کار ہو جس کا مال ہو، کوئی لڑکا یتیم ہو اور اس کے پاس مال ہو، اور جو شخص اس کا نگران کار ہو اور سرپرست ہو، وہ اس مال میں تجارت کرے، اس مال کو بزنس میں لگائے اور اس کو ترک نہ کرے، اس کو نہ چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو صدقہ کھا جائے، یعنی اس کو اگر ایسے ہی رکھے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ دیتے دیتے اس کا مال ظاہری اعتبار سے کم ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے کہا اس حدیث کی سند میں کلام ہے، جو راوی آئے ہیں کسی راوی پر کلام کیے جانے کی وجہ سے اس کو محدثین نے قبول نہیں کیا، کیونکہ مثنیٰ بن صباح حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں۔ امام ترمذی اس حدیث کی روایت میں منفرد ہیں۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کئی اصحاب نے کہا کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ان میں جو حضرات یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں ان میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ائمہ ثلاثہ اور امام اسحاق کا بھی یہی مسلک ہے، اور اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے۔ عمرو بن شعیب یہ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں۔ شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے حدیث سنی ہے۔ یحییٰ بن سعید نے عمرو بن شعیب کی حدیث میں گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک یہ ضعیف ہیں، اور جس نے ان کی حدیث کو ضعیف کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو کے صحیفے سے، ان کے پاس جو لکھی ہوئی کتاب تھی اس سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اکثر اہل علم عمرو بن شعیب کی حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، ان میں امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ ہیں۔ مثنیٰ بن صباح کا ضعف، ایک حدیث شریف کی روایت میں جو راوی ہیں مثنیٰ بن صباح، انہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ وہ ضعف کیا ہے؟ امام ترمذی نے خود اعتراف کیا ہے، اقرار کیا کہ ائمہ ثلاثہ نے یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے پر جس حدیث سے دلیل پیش کی ہے اس کو یحییٰ بن سعید القطان، یہ بہت بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ نے ان کو مثنیٰ بن صباح کو ضعیف کہا۔ اس حدیث کی سند میں مثنیٰ بن صباح راوی ہیں، ان کے متعلق علامہ مزی لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل اس کے متعلق کہتے ہیں، ان کے متعلق مثنیٰ بن صباح کے متعلق کہ ان کی حدیث کسی چیز کے برابر نہیں ہے، یہ مضطرب الحدیث ہیں، یعنی یہ ان کی حدیث، ان کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا مثنیٰ بن صباح حدیث کے باب میں ضعیف ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا میں نے اپنے والد اور ابو زرعہ سے ان کے متعلق پوچھا مثنیٰ بن صباح کے متعلق، تو انہوں نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہیں۔ جوزجانی نے کہا کہ ان کی حدیث پر قناعت نہیں کی جا سکتی، یعنی اگر ان کی کوئی حدیث آئے منفرد تو اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر ان کے مفہوم کی تائید والی اگر دوسری حدیثیں مل رہی ہو تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ان کی حدیث ضعیف ہے۔ امام نسائی نے کہا یہ ثقہ نہیں ہے، یہ راوی ثقہ نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر کہا یہ متروک الحدیث ہے، یعنی ان کی روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ابو احمد بن عدی نے کہا ائمہ متقدمین پیش رو جو ائمہ مقتدہ گزرے ہیں انہوں نے ان کی حدیث کو ضعیف کہا اور ان کا ضعف ظاہر ہے۔ عمرو بن علی نے کہا یحییٰ اور عبد الرحمن اس حدیث سے روایت نہیں کرتے تھے، ان سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے، ان کی کوئی روایت نہیں لیتے تھے۔ علی بن حسین بن جنید نے کہا یہ متروک الحدیث ہیں۔ دارقطنی نے کہا یہ ضعیف ہے۔ بہرحال جو روایت پیش کی گئی سنن ترمذی میں یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے پر اس کے ایک راوی ہیں مثنیٰ بن صباح، ان کو ائمہ جرح و تعدیل نے، اس فن کے ماہرین نے ان کو ضعیف کہا ہے، لہذا ان کی روایت پر عمل نہیں کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ تین وجہ سے ضعیف ہے۔ ایک محمد بن عمرو بن شعیب کی وجہ سے، اور دوسرے مثنیٰ بن صباح کی وجہ سے، اور تیسرے اس وجہ سے کہ اسلام کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ نابالغ مکلف نہیں ہوتا۔ جو نابالغ ہے شریعت کی اصطلاح میں، اسلام کی نظر میں وہ مکلف نہیں ہوتا، اس پر کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے، اور یتیم چونکہ نابالغ بچے کو کہتے ہیں، جو بلوغ کی عمر سے پہلے ہو اسی کو یتیم کہا جائے گا، بالغ ہو جائے تو پھر اس کو یتیم نہیں کہا جاتا، اس لیے اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یتیم کے مکلف نہ ہونے کے ثبوت میں یہ حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، مجنون پاگل سے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یعنی رفع القلم عن ثلاث جو حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی نیند میں کچھ بڑبڑائے یا نیند میں کوئی بات کہہ دے اور وہ حالت نیند میں ہو تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مجنون ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے،
پاگل پن میں اگر کچھ کہتا ہے تو اس کا بھی شریعت میں اعتبار نہیں ہے، وہ بھی مرفوع القلم ہے، اس پر کوئی حکم جاری نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح صبی بچہ بھی غیر مکلف ہے شریعت کی نظر میں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اس کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات پر حکم لگایا جائے گا۔ امام ابو داؤد کی دوسری روایات میں مذکور ہے کہ نابالغ سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بچے کے بجائے نابالغ کا ذکر ہے سنن ابی داؤد میں، امام ابو داؤد کی روایت میں، کہ نابالغ پر بھی کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ علامہ خطابی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 1395 کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں وہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ اس جملے سے یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے وجوب کو ثابت کرنا محض تحکم اور سینہ زوری ہے، یعنی اس حدیث شریف سے یتیم کے مال میں زکوٰۃ کو واجب کرنا گویا یہ ایک زبردستی ہے جس کی تائید حدیث شریف کے الفاظ نہیں کرتے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی علامہ خطابی وغیرہ کی طرح لکھا ہے کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ اسی شہر میں خرچ کی جائے گی اور دوسرے شہروں میں نہیں لوٹائی جائے گی، یعنی جس جگہ کی زکوٰۃ ہے اس کو وہیں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اس کا جواب ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ اس سے مراد اسی شہر کے مسلمان مراد نہیں ہیں فقراء، بلکہ عام فقراء مسلمان مراد ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان تقدس ہو، ضرورت مند ہو، غریب ہوں، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، چاہے وہ اسی شہر کے ہوں یا کسی اور شہر کے، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں زکوٰۃ کا مال بھیجا جا سکتا ہے، خواہ وہ فقراء اسی شہر کے ہوں یا کسی دوسرے شہر کے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے جملہ 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جانی چاہیے، اور اس حدیث میں صرف فقراء کی طرف زکوٰۃ لوٹانے کا ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ 8 مصارف میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا مصرف فقراء، مساکین اور زکوٰۃ وصول کرنے والے اور مسافر اور علم حاصل کرنے والے طلباء یہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بتلانا مقصد ہے کہ پورے 8 اصناف کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ کسی فقیر کو دے دے یا کسی مسکین کو دے یا کسی علم حاصل کرنے والے طلباء، دینی علم حاصل کرنے والے طلباء کو دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے ہر صنف میں زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک صنف میں بھی اگر زکوٰۃ دے دے، یعنی مسکین کو دے دے یا فقیر کو دے دے، تنگ دست کو دے دے، یا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی اگر کوئی زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ توحید و رسالت کی گواہی کو مقدم رکھنا، کفار کا فروع شریعت کا مخاطب نہ ہونا، اور روزے اور حج کے ذکر نہ کرنے کی توجیہ، یعنی توحید و رسالت یہ اہم اور بنیادی چیز ہے کہ جب تک کوئی کافر، کوئی مشرک زبان سے کلمہ طیبہ نہ پڑھے، زبان سے اقرار نہ کرے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اور حضور پاک علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا، اور دل سے تصدیق نہ کرے، اس وقت تک وہ شریعت کے کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس پر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ حج واجب ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ اب اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جو نصیحت فرمائی، آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ میں تم کو اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں، پہلے ان کو توحید کی دعوت دو، اگر وہ توحید کی دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کے اوپر دوسرا فریضہ نماز کا عائد ہوتا ہے، ان پر نماز فرض ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، پھر روزے فرض ہوتے ہیں رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد، اسی طرح اگر صاحب نصاب ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو کفار کا فروع شریعت کا مخاطب نہ ہونا، یعنی کوئی جو کافر ہے، مشرک ہے، اس پر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، اس پر سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار واجب ہے۔ اور اس حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے صرف نماز توحید کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، اور نماز کے بھی فرض کو اگر وہ فریضے کو قبول کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ ان کے مال میں
زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں پر آپ نے روزے اور حج کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی لکھتے ہیں، اس حدیث شریف میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینی چاہیے، یعنی سب سے پہلے توحید کی طرف بلانا چاہیے۔ عبادت کی اصل معنی کیا ہے؟ عبادت کے تذلل اور خضوع کے ہے، یعنی انتہائی خاکساری، تواضع، عاجزی اور فروتنی کا نام عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی کا اظہار کرنا، اور یہاں عبادت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اس حدیث شریف میں مذکور ہے جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو پھر ان کو بتانا، یعنی جب وہ اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، تسلیم کر لیں، یعنی اگر وہ زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہ دلیل ہے کہ کسی قوم سے جہاد کرنے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی جائے، کفار اور مشرکین سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی جائے۔ ائمہ اربعہ اور متقدمین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور متقدمین یعنی پیش رو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مکلف پر شریعت میں جس کے اوپر احکام لاگو ہوتے ہیں اس پر سب سے پہلے یہ واجب ہے کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرے، اللہ کو ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرے۔ جن فقہا کا یہ قول ہے کہ کفار فروع شریعت کے مخاطب نہیں ہیں، فروع شریعت جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، اس کے مخاطب نہیں ہے، کہتے ہیں وہ اس حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے ان کو توحید و رسالت کی گواہی کی دعوت دینا، اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں، مسلمان ہو جائیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کی اطلاع دینا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور حج کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس وقت تک روزے اور حج فرض نہیں ہوئے تھے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں یمن روانہ فرمایا تھا، اور روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے اور حج سن 8 ہجری میں فرض ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہم عبادات کا ذکر فرمایا ہو۔ حج اور روزے کا ذکر نہ کرنے کی وجوہات بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہم عبادات کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اہم عبادت اسلام قبول کرنے کے بعد 5 وقتہ نمازیں ہیں اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اس لیے آپ نے حج اور روزے کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہر چند کے روزے اور حج بھی فرض ہیں، دیگر ارکان اسلام کی طرح روزہ اور حج بھی فرض ہے، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ ان سے زیادہ اہم فرائض میں سے ہیں۔ روزے اور حج سے زیادہ اہم فرائض اسلام کے نماز اور زکوٰۃ ہے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 371 پر مذکور ہے، اس کی شرح کے عنوان اس طرح بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1، باب مذکور کی حدیث سے استنباط شدہ مسائل، یعنی اس حدیث شریف سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں، ایک عنوان یہ بنایا گیا۔ دوسرا، آیا کفار احکام شرعیہ فرعیہ کے مخاطب ہیں یا نہیں، یعنی کفار کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے نماز اور روزے کی تلقین کی جا سکتی ہے یا نہیں، ایک دوسرا عنوان یہ بنایا گیا۔ حدیث نمبر 1396، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابي ايوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة قال ما له وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبد الله انہما سمعا موسى بن طلحة عن ابي ايوب بهذا قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غیر محفوظ انما هو عمرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے بیان کیا ابن عثمان بن عبداللہ بن موہب سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معروضہ کیا مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگوں نے کہا
اے کیا ہوا، یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی یہ ایسی بات تم کیوں پوچھ رہے ہو، ایسا معروضہ کیوں کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سوال کی ضرورت ہے، یعنی کوئی ایک ایسا عمل بتلایا جائے جس کو اختیار کرنے پر جنت کے مستحق قرار پا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح پوچھنے کی ضرورت ہے، سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا سوال کرنا آدھا علم قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کی ضرورت ہے، پھر آپ نے وہ عمل بتایا جس کے ذریعے بندہ اللہ کے فضل سے جنت کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ذات و صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، نماز ادا کرو نہیں ہے، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اس کے حقوق اور تقاضوں کے ساتھ ظاہری خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کا فریضہ انجام دو۔ اور بعض نے کہا، راوی نے ہمیں شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن عثمان نے بیان کیا، اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ ان دونوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے اس حدیث کو سنا۔ امام ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ محمد کا نام غیر محفوظ ہے، یہاں جو محمد ذکر کیا جا رہا ہے یہ غالباً غیر محفوظ ہے، یعنی درست نہیں ہے، ان کا نام تو عمرو ہے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کے راوی ہیں حفص بن عمر بن حارث بن سخبرہ، ان کی کنیت ابو عمر ہے، یہ حوض کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ نمبر 2 شعبہ بن حجاج، نمبر 3 محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب، نمبر 4 موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ قرشی، یہ سن 104 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 5 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا نام خالد بن زید بن کلیب ہے، جنہوں نے مدینہ منورہ جب حضرت پاک علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس حدیث کی باب کے ساتھ عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ ہی نماز کے متصل زکوٰۃ کا ذکر ہے، جس طرح رسالت کو توحید کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی توحید اور رسالت جیسے یہ 2 لازمی امر ہیں، لازمی جز ہیں ایمان کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ کو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ تقریباً ایک ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اس سے اس کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مالہ اور عربن کے معنی بیان کرتے ہیں، علامہ عینی لکھتے ہیں اس حدیث میں مکرر لکھا ہے مالہ، یہ کلمہ استفہام ہے، یعنی ان کو کیا ہوا ہے، اس نوجوان کو، اس شخص کو، کہ وہ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں، اور اس کی تکرار تاکید کے لیے ہے۔ 2 مرتبہ کیوں لایا گیا؟ تاکید کے لیے، مالہ، اس کے معنی ہے کہ ان کو کیا ہوا، یعنی یہ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ نیز اس حدیث میں عرب کا لفظ الف را با، عربن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اس کو کئی طرح پڑھا گیا، عربن، عربا اور عریبا، 4 طرح سے اس کو پڑھا گیا۔ عربن کے معنی آتے ہیں یہ ضرورت مند ہے، یعنی یہ جو شخص سوال کر رہا ہے یہ ضرورت مند ہے، یعنی اس کو اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے، اس شخص نے جو سوال کیا ہے اس کو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے۔ عربن اگر پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے حاجت، یعنی عربن اس شخص کو ضرورت ہے، حاجت ہے، یعنی یہ سوال، یہ پوچھنا اس شخص کی ضرورت ہے۔ عربا اگر پڑھیں گے تینوں کے فتحے کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کو ضرورت، اس شخص کو ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنی ضرورت کا سوال کیا، اس شخص کے ذہن میں ایک بات آئی، ایک ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنی ضرورت کے بارے میں پوچھا۔ عریبہ اگر پڑھیں گے الف کے فتحے کے ساتھ، را کے کسرے کے ساتھ اور با کے فتحے کے ساتھ تو اس کے معنی بھی وہی اول الذکر ہے، یعنی یہ شخص ضرورت مند تھا اسی لیے اس نے سوال کیا۔ نضر بن شمیل نے کہا عربہ اس موقع پر کہا جاتا ہے تینوں کلمات کے فتح کے ساتھ جب کوئی شخص کسی کام میں اپنی انتہائی کوشش خرچ کر دے۔ ابن الانباری نے کہا یہ لفظ اصل میں سقط آرابہ ہے، اور آراب کے معنی اعضاء کے آتے ہیں، یعنی اس کے اعضاء ساقط ہو جائیں، یعنی اس کے جسم کے پارٹس الگ ہو جائیں، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہوتا، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ جیسے کہا جاتا ہے، عرب کہتے ہیں تریبت یدا کا، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، لیکن وہاں اس سے مراد خاک آلود ہونا مراد نہیں ہے، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاتے، اور اس لفظ کو تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ باب مذکور کی حدیث صحیح مسلم کی شرح
جلد نمبر 1 صفحہ 359 پر بھی آئی ہے۔ اس کی شرح میں توفیق کا معنی اور توحید کا معنی اور شرک کی تعریف ذکر کی گئی ہے۔ شارح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے وہاں بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ حدیث نمبر 1397۔ حدثني محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وہیب عن یحیی بن سعید بن حیان عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا۔ حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال اخبرني ابو زرعة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں مجھے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عفان بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں وہیب نے بیان کیا یحییٰ بن سعید بن حیان سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بدوی ایک دیہاتی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں، جب میں اس کو اختیار کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی جنت میں داخل ہونے والا، جنت میں داخل کرنے والا عمل آپ مجھ کو بتلائیں، میں اس عمل کو اختیار کروں گا تاکہ میں اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں ریاکاری، نام نمود، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اگر تم اس کو اختیار کر لو گے، ان اعمال کو، ان پر مداومت کرو گے، پابندی کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس بدوی دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی میں ان فرائض کا اہتمام کروں گا، فرض نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اور اس میں ریاکاری، نام نمود اور دکھاوا نہیں کروں گا، اور اس سے ہٹ کر میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر جب وہ اعرابی دیہاتی شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا، یعنی یہ کہہ کر جب وہ واپس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے، یعنی اگر کوئی کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس حدیث کو ہمیں مسدد نے بیان کیا یحییٰ سے، انہوں نے ابو حیان سے، انہوں نے کہا مجھے ابو زرعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی خبر دی۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں محمد بن عبد الرحیم، ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے۔ نمبر 2 عفان بن مسلم الصغار الانصاری۔ نمبر 3 وہیب بن خالد بن عجلان صاحب الکرابیس۔ نمبر 4 یحییٰ بن سعید بن حیان ابو حیان تمیمی۔ نمبر 4 ابو زرعہ، ان کا نام حزم ہے۔ عمر، عبد الرحمن اور عبداللہ کے بھی ان کے نام میں اقوال ہیں، بعض لوگوں نے ان کا نام عمر کہا، بعض نے عبد الرحمن کہا اور بعض نے عبداللہ کہا۔ نمبر 6 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، آپ کے نام میں بھی اختلاف ہے، محدثین کے ایک قول کے مطابق آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ اس حدیث شریف کے بعض جملوں کی تشریح، اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اعرابی دیہاتی نے کہا میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی میں اللہ کی عبادت کروں گا، فرض نماز ادا کروں گا اور فرض زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اس سے ہٹ کر کوئی کام، یعنی فرائض پر میں اضافہ نہیں کروں گا، جتنی نمازیں فرض ہیں اتنی ہی نمازیں پڑھوں گا۔ اس جملے میں یا تو فرائض میں اضافے کی نفی ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو جا کر اتنے ہی فرائض بیان کروں گا جتنے آپ نے بیان فرمائے ہیں، میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، اپنی قوم کو میں جا کر بتاؤں گا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اللہ کی عبادت اس کے بندوں پر فرض ہے، میں ان فرائض کو اپنی قوم تک پہنچاؤں گا۔ عشرہ مبشرہ کے علاوہ جن صحابہ کا نام لے کر جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے، اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ ظاہر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ آپ نے جو کچھ اس شخص کو بتایا ہے وہ شخص ان پر عمل کرے گا اور تا حیات ان پر عمل کرتا رہے گا اور موت کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جن صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے وہ تو معین ہیں، مقرر ہیں، اور وہ صرف 10 صحابہ ہیں،
جن کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نام لے لے کر جنت کی جن کو خوشخبری دی ہے، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس صحابی کے جنتی ہونے کی آپ نے صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 10 عدد کی تصریح اس میں اضافے کے منافی نہیں ہے۔ 10 افراد کو آپ نے نام لے کر جنتی کہا ایک ہی نشست میں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ 10 کے علاوہ اور کسی کو آپ نے خوشخبری نہ دی ہو، بلکہ یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ نیز اسی طرح اہل جنت کی بشارت 10 صحابہ کے علاوہ دیگر صحابہ کو بھی دی گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 3768، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 118، مسند احمد جلد 3 صفحہ 3۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا میں جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3763۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا حضرت مریم بنت عمران کے سوا یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت ام سلیم کے متعلق فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، جنت کے مشاہد مناظر دکھائے گئے تو میں نے اس میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھا اور اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز سنی۔ جنت میں آپ نے حضرت بلال کے قدموں کی آپ نے آہٹ سنی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں ان کے رومال ریشم سے زیادہ ملائم ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا وہ جنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان، جن کی جنت بھی خواہش کرتی ہے، جن کی ملاقات کا شوق رکھتی ہے، وہ ہے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت کے 10ویں شخص ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے، وہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے۔ اہل بدر کے لیے آپ نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا مجھے حضرت جبریل نے بتایا یہ جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میری ازواج جنت میں ہوں گی، تم بھی انہی میں سے ہو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان 10 صحابہ کو یک بارگی ایک ہی مجلس میں آپ نے جنت کی خوشخبری دی، اور یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت مختلف اوقات میں دی ہے۔ مختلف اوقات میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو جنت کی آپ نے خوشخبری عنایت فرمائی۔ حدیث مذکور کے دیگر فوائد، اس حدیث شریف کے اور دیگر فائدے بتاتے ہیں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر مہینے کے ذکر کے بھی رمضان کا ذکر کرنا جائز ہے، یعنی خالی رمضان کہنا بھی درست ہے، ماہ رمضان شہر رمضان کہنا لازم نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ رمضان آیا یا رمضان گیا، اور بعض علماء نے کہا اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے کہنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ گیا۔ جس عربی نے کہا میں ان فرائض پر عمل کروں گا، آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نے توحید اور رسالت کی گواہی دی، 5 وقتہ نمازیں ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کی، اور بشرط استطاعت حج کیا، یعنی حج کو جانے کی استطاعت تھی اور حج کیا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جبکہ انہی اعمال پر اس کو موت آئی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم سے ایسے اعمال کا سوال کرنا چاہیے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 360 پر مذکور ہے، اس کی شرح میں توحید کا معنی اور شرک کی تعریف ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1398، حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ابو جمرہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول قدیم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء
نأخذہ عنک وندعو الیہ من وراءنا قال آمرکم بأربع وانہاکم عن اربع الایمان باللہ وشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وعقد بیدہ ہکذا واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وان تؤدوا خمس ما غنمتم وانہاکم عن الدباء والحنطم والنقیر والمزفت وقال سلیمان وابو النعمان عن حماد الایمان باللہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں حجاج نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ابو جمرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عبد القیس کا وفد یعنی ڈیلیگیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیعہ کا قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کے کافر درمیان میں ہیں، حائل ہیں، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان 4 مہینوں میں کفار بھی جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ حرمت والے مہینے اسی لیے کہا گیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں چونکہ کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اسی لیے ہم صرف انہی 4 مہینوں میں آپ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں ایسی چیزوں کا حکم دیں جس کو ہم آپ سے حاصل کریں اور اس کی طرف ان کو دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں، یعنی آپ ہم کو کچھ تعلیم عنایت فرمائیے تاکہ ہم بھی ان پر عمل کریں اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں جو حاضر نہیں ہو سکے ہم ان کو بتا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ 4 چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ اللہ پر آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے ایمان؟ اور وہ یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک کا اشارہ کیا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے کفار سے جنگ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہو فتح و نصرت کی صورت میں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو، اور میں تم کو 4 چیزوں سے روکتا ہوں، اور میں تم کو کھوکھلے کدو کے خول، سبز گھڑوں، کھوکھلی لکڑی اور روغنی برتنوں میں پانی پینے سے روکتا ہوں۔ چونکہ ابتدائے اسلام میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عرب ان برتنوں میں شراب بنایا کرتے تھے، اسی لیے حضرت پاک علیہ الصلوۃ نے شراب کی طرف لے جانے والی چیزوں سے روکنے کے لیے بھی آپ نے صحابہ کرام کو ان برتنوں کے، ان پیالوں کے استعمال سے آپ نے منع فرمایا۔ اور سلیمان اور ابو النعمان نے حماد سے روایت میں کہا ہے، ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 53 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1399، حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب بن ابی حمزة عن الزہری قال حدثنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وکفر من کفر من العرب فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا، زہری سے انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، یعنی آپ جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور عرب میں سے جس کو کفر کرنا تھا اس نے کفر کیا، یعنی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اس وقت کچھ عرب کفر کی طرف پلٹ گئے، کافر ہو گئے کچھ عرب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت پاک علیہ الصلوۃ کے وصال کے بعد کچھ عرب زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے، کچھ قبائل عرب اور کچھ مرتد ہو گئے، اور کچھ دین اسلام سے پھر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی جب تک لوگ کلمہ توحید کو نہ مان لیں، اقرار نہ کر لیں، اس وقت تک مجھے ان سے جنگ کرنے کا، لڑنے کا حکم دیا گیا۔ پس جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، جو کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا۔ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جان بھی اس کا محفوظ ہو جاتی ہے، جان بھی اور اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ سو اس کے جو اس پر اسلام کا حق ہو اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اب اسے تعرض نہیں کیا جا سکتا، اس کو قتل بلا وجہ ناحق نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود 3 اسباب بتائے گئے جس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو ناحق قتل کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر ناحق قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، جبکہ مقتول کے ورثہ دیت لینے پر راضی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، تب اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1400 فقال واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ ما هو الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فعرفت انہ الحق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے اس جواب میں ارشاد فرمایا، حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان مسلمانوں سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، یعنی جو نماز کی طرح زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے، میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے اس بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، تو میں اس کو نہ دینے کی وجہ سے ضرور ان سے جنگ کروں گا۔ یعنی ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ کے حساب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اگر اس بکری کے ایک بچے کو بھی روک لیں زکوٰۃ میں، یعنی معمولی رقم کو بھی اگر روک لیں زکوٰۃ میں، تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس اللہ کی قسم یہی وہ چیز تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا، یعنی شرح صدر فرما دیا تھا۔ پس میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف مانعین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف آپ کا جو موقف تھا وہی برحق موقف تھا۔ اس حدیث کے رجال کا اس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے راویوں کا۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، یعنی نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک محتم بالشان اہم رکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو متصل اس کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کفار عرب کی قسمیں اس حدیث میں مذکور ہے، اور عرب میں سے جسے کفر کرنا تھا اس نے کفر کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے اور کچھ دین اسلام سے پھر گئے۔ بہرحال اس وقت ایک مختلف قسم کی کیفیت تھی۔ کفر کرنے والے 2 فریق تھے، 2 گروپ میں بٹ گئے۔ ایک مسلمہ کذاب کے اصحاب، مسلمہ کذاب جس نے حضور پاک علیہ السلام کی حین حیاتی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس مسلمہ کذاب کے اصحاب کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ وغیرہ سے تھا، اور جنہوں نے مسلمہ کے دعوی نبوت کی تصدیق کی تھی، جنہوں نے مسلمہ کو نبی مان لیا تھا۔ نمبر 2 اسود عنسی کے اصحاب۔ اسود عنسی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنسی کے اصحاب نے اسود عنسی کی تصدیق کی تھی، اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان کا تعلق اہل یمن سے تھا۔ یہ فرقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر تھا، یعنی آپ کی نبوت کو نہیں مانتا تھا، اور آپ کے غیر کی نبوت کا مدعی تھا، یعنی آپ کے علاوہ دوسروں کو بھی نبی مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا۔ حالانکہ حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں،
اور نبوت کی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی. ذلی بروزی اس طرح کی جو صفتیں بیان کر کے قادیانی لوگ، غلام احمد قادیانی وغیرہ کو جو نبی مانتے ہیں، ذلی بروزی، یہ ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ نے نفی فرما دی ہے. وخاتم النبیین فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ کو. تو عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. نفی فرما دیا، نفی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. حق حق حق، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کو یمامہ میں کیفر کردار تک پہنچا دیا. یعنی مسیلمہ کو مسلمانوں نے قتل کر دیا اور عنسی کو مقام صنعاء میں قتل کر دیا گیا اور ان کی جمعیت ٹوٹ گئی اور ان میں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے. دوسرا فریق وہ تھا جو دین سے پھر گیا تھا، انہوں نے شریعت کا انکار کیا اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ جیسے اہم امور دین کو چھوڑ دیا اور زمانہ جاہلیت کے طریقے پر لوٹ گئے. یعنی دین کے جو احکام تھے ان کو چھوڑ دیا اور زمانہ جاہلیت کے طریقے کی طرف لوٹ گئے. اس وقت روئے زمین پر صرف 3 مسجدیں تھیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بحرین میں مسجد عبدالقیس جس کو جواسی کہا جاتا تھا. یعنی 3 مساجد تھی. کفار کی ایک قسم وہ تھی جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے تھے. وہ نماز کا اقرار کرتے تھے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا، اور امام کی طرف زکوٰۃ ادا کرنے کے وجوب کا انکار کرتے تھے. نماز کو مانتے تھے، زکوٰۃ کو نہیں مانتے تھے، اور اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ زکوٰۃ امام کے پاس، حاکم وقت کے پاس لے جا کر دینا چاہیے. یہ لوگ حقیقت میں باغی تھے. اس زمانے میں ان کو باغی اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ ان پر مرتدین کے نام کا غلبہ ہو گیا تھا. یعنی جو لوگ دین اسلام سے پھر گئے، کمزور مسلمان تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ کے وصال کے ساتھ ہی انہوں نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا. اس سوال کا جواب کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کو کافر نہیں قرار دیا گیا، تو کیا اب بھی یہی حکم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کو کافر نہیں کہا گیا. اگر کوئی اب اس وقت زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو کیا اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں علامہ خطابی فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، نماز کو تسلیم کیا، نماز کا اقرار کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانا، ان کو حقیقتاً کافر قرار نہیں دیا گیا اور ان کے ساتھ باغیوں کے جیسا معاملہ کیا گیا. تو اگر اس زمانے میں بھی کوئی نماز کو مانے اور زکوٰۃ کو نہ مانے تو کیا اس کو بھی صرف باغی کہا جائے گا اور کافر نہیں کہا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کے کفر پر اب اجماع ہو چکا ہے. اس زمانے میں اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے اور نماز کو تسلیم کرے، مانے اور زکوٰۃ کو نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا. اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں ماننے والوں کو کافر اس لیے قرار نہیں دیا گیا کیونکہ ان کا زمانہ نزول شریعت کے قریب تھا. وہ بالکل اسی وقت احکام نازل ہوئے تھے، بالکل قریب کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں احکام تبدیل ہوتے رہتے تھے اور اس زمانے کے عام لوگ دین کے احکام سے ناواقف تھے. اب جیسے علوم عام ہو گئے ہیں اور واقفیت عام ہو گئی ہے، اس وقت نہیں تھی. پس زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق ان کو یہ ڈاؤٹ شبہ ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ کا وصول کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ کے حین حیات تھا. آپ چونکہ اس وقت خلیفہ مسلمانوں کے آپ سردار تھے، آپ کی حیات تک ہی تھا، یہ سمجھ رہے تھے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زکوٰۃ ادا کرنا واجب تھا. یہ اس طرح گمان کرنے کی وجہ سے وہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. سورہ توبہ آیت نمبر 103 کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے. خذ کا جو صیغہ ہے یہ مفرد واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور حضور سے خطاب ہے. اس خطاب سے وہ لوگ اس شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ صرف حضور کی ذمہ داری تھی ہم سے زکوٰۃ وصول کرنا، پھر حضور کے بعد ہم کو کسی کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے جس سے آپ ان کو پاک کر دیں اور ان کے باطن کو صاف ستھرا کر دیں اور ان کے لیے حق میں دعا کیجئے. بے شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب طمانینت ہے، ان کے دلوں کا سکون ہے. آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے.
منکرین زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والوں کو یہ شبہ تھا، یہ شک تھا کہ زکوٰۃ کو وصول کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، اور حضرت ابوبکر کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ حضور کے منصب پر فائز ہو کر خلیفہ بن کر زکوٰۃ وصول کریں، اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب چونکہ احکام واضح ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کا زکوٰۃ کی فرضیت پر اتفاق اجماع ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک فرض ہے، نماز کی طرح اہم رکن ہے، اس لیے اب منکر زکوٰۃ کو مطلقاً کافر قرار دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی اس زمانے میں زکوٰۃ کی فرضیت کو نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ باب مذکور کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 376 پر مذکور ہے، اس کی تشریح کے حسب ذیل عنوان ہے۔ وہاں انہوں نے عنوان اس طرح بنائے: نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتدین یعنی دین سے پھر جانے والے اور مانعین زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کا بیان۔ نمبر 2، مانعین زکوٰۃ کا شبہ، مانعین زکوٰۃ کو کیا ڈاؤٹ ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے وہاں ذکر کیا، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کو نہ ماننے والے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے۔ نمبر 3، مانعین زکوٰۃ کو مرتدین میں شمار کرنے کی توجیہ اور ان کے شبہ کا جواب، یعنی مانعین زکوٰۃ کے منکرین کو مرتدین میں شمار کیوں کیا گیا اور ان کے شبہ کے کیا جوابات ہیں۔ نمبر 4، قرآن مجید کے خطاب کرنے کی اقسام، قرآن مجید جو مخاطب کرتا ہے اس کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ نمبر 5، ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بالکل بغیر کسی غور و فکر کے یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والے مسائل ہے، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، بنیادی فرائض ہے، ضروریات دین جن کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، حدیث مذکور کی تفصیل میں دیگر احادیث، اس حدیث شریف کے مفہوم اور اس کی تائید میں جو دیگر احادیث آئی ہیں ان کو بھی شارح بخاری نے بیان کیا ہے۔ نمبر 7، باب مذکور کی حدیث سے استنباط شدہ مسائل، یعنی اس حدیث شریف سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں اور کیا کیا احکام معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک عنوان شروع ہو رہا ہے، باب البیعۃ علی ایتاء الزکاۃ۔ انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں لیا جائے گا، اس کی ریکارڈنگ ہوگی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت کرنا، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی تاکید کرنا، عہد و پیمان لینے کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست اس پر وعدہ لینا اس پر، یہ انشاءاللہ اگلی نشست حدیث نمبر 1401 سے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ خاص طور پر ہماری ریکارڈنگ کے جو ڈائریکٹر ہیں مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے اور ان کے خدمات کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ، ان کے اہل و عیال، ان کے دوست احباب اور خاندان کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، ان سب پر اپنا فضل فرمائے، اور تمام دنیاوی آفتوں، بلاؤں، ناگہانی آفتوں، زمینی فتنوں اور آسمانی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔